نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں سورۃ الزلزال، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ مختصر سی صورت ہے، اس کے بارے میں بعض ضعیف احادیث بھی ہیں کہ نصف قرآن کے برابر اس کا ریوارڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس صورت کو آپ یعنی ذرا غور سے پڑھیں تو یہ دل کو صاف کرتی ہے۔ سمجھ لیں ایسے ہے کہ یہ ایک پالش کی طرح ہے، جسے آپ گلاسز اپنی صاف کرتے نا کہ صحیح آپ کو نظر آنے لگے، تو یہ بھی دل کے شیشے کو صاف کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں سورہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب زلزلت الارض، زلزلہ زلزل زے لام سے ہے، ہلا ماری جائے گی زمین، زلزالہا ہلا مارا جانا اس کا، یعنی زلزلہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زلزل یعنی ہلنا ایسے کہ جو رکے نہیں۔ دنیا میں جتنے زلزلے آتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پر آتے ہیں، ایک علاقے میں آتے ہیں، پوری زمین پہ کوئی زلزلہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، دنیا کے اندر جتنے زلزلے ہیں وہ لمیٹڈ سیکنڈز کے لیے ہوتے ہیں، بہت ہوا تو 1 منٹ کے لیے ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر قیامت کے اس زلزلے کی بات کی گئی ہے جو رکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جب زلزلہ آئے گا تو پوری زمین ہلا ماری جائے گی، ایسا زلزلہ ہوگا۔ اور اس کا مقصد ہی کیا ہوگا کہ کوئی چیز بھی زمین پر باقی نہ رہے اور ساری زمین فلیٹ ہو جائے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تو یہ زمین کیا کون سے بوجھ اپنے نکالے گی؟ اس کے اندر انسانوں کی باڈیز بھی ہیں، ان کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے منرلز ہیں، جتنا تیل ہے، جتنی یہ سب چیزیں ہیں، جتنا کچھ اس کے اندر ہے نا، میٹل ہے، جیوز ہیں، جو بھی کانوں میں چھپے ہوئے خزانے ہیں، وہ سب نکال دے گی، اگل کے باہر کر دے گی۔ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی ستونوں کے برابر باہر نکلا ہوا اور گرا ہوا پڑا ہوگا، یعنی اتنا سونا چاندی ہوگا ستونوں کے برابر، مطلب بہت زیادہ۔ قاتل اس کو دیکھ کر افسوس کرتا ہوا کہے گا ہائے اسی مال کے لیے میں نے فلاں کو قتل کیا تھا، آج یہ ادھر بکھرا پڑا ہے اور کوئی آنکھ بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جس نے رشتے کاٹے ہوں گے وہ کہے گا اسی کی محبت میں میں نے رشتہ داروں سے سلوک نہیں کیا۔ چور کہے گا اس کی محبت میں میں نے ہاتھ کٹوا دیے۔ تو وہ مال ایسے بکھرا پڑا ہوگا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں۔ دیکھ سوچے سونا چاندی لوگ اپنے لاکرز کے اندر رکھتے ہیں، وہ سیٹس باہر پڑے میں، اور انسان بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھے گا نہیں۔ اور انسان کا اور وقال الانسان ما لها، انسان کا حال کیا ہوگا؟ قال الانسان، انسان کہے گا ما لها، کیا ہو گیا اس کو، یعنی زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ ایسے ہل رہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ کون کہے گا؟ کیا یہ کافر کہے گا صرف؟ نہیں، دیکھیں جو بھی اس چیز سے گزرے گا وہ یہی کہہ رہا ہوگا ما لها، جس کو اس کا پتہ بھی ہوگا کہ ایک دن قیامت آنی ہے، اس کی انفارمیشن بھی ہوگی، وہ بھی یہی کہے گا ما لہا۔ جیسے آپ دیکھیں نا دنیا میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو انسان کیسے حواس باختہ ہو جاتا ہے،
کیسے شوق میں چلا جاتا ہے، حالانکہ کس کو نہیں پتا سب نے مرنا ہے، پتا ہے نا سب کو سب نے مرنا ہے، لیکن انسان پھر کتنا بدحواس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس دن بھی قیامت کا جن کو پتا بھی ہے کہ قیامت ہوگی وہ بھی بدحواس ہوں گے، ما لہا یہ کیا ہو گیا اس کو، کیونکہ وہ نہ رک رہی ہے نہ اس کا زلزلہ۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے تو انسان بھی، یہ کیلیفورنیا میں آیا تھا تو وہ خبروں میں لوگوں کا بتا رہے تھے، انٹرویو دکھا رہے تھے، تو اس میں ایک عورت کہنے لگی کہ میں کہہ رہی تھی کب یہ بند ہوگا، اور واقعی جب زلزلہ ہوتا ہے تو صرف انسان کو یہ ہوتا ہے یہ اب ختم کب ہوگا، یہ بس اینڈ ہو جائے، لیکن یہ زلزلہ اینڈ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں ہر طرف جب ایسی چیزیں، یعنی زمین پھٹ رہی ہے، آپ نے دیکھا نا زلزلوں میں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا زمین ایسے کریک ہونے لگتی ہے، سڑکیں اندر جا رہی ہیں یا کچھ، یہ حال ہوگا کہ زمین نکال کے بوجھ باہر کر دے گی۔ اور یہ آپ سوچیں باڈیز باہر پڑی ہوئی ہیں، باہر انسانوں کی، اور یعنی جو بھی ان کے پیسہ، جو بھی ان کے بینک ٹوٹ پوٹ کے پڑے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم مشین کھل کے پیسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا لوگ دیکھیں گے نہیں کہ یہ خزانے تھے، ان کے لیے ہم اتنا بھاگتے پھرے، یہ آج ایسے پڑے ہوئے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں۔ کیا خبریں وہ بیان کرے گی؟ وہ جو اعمال اس کے اوپر ہوئے ان کو بیان کرے گی۔ یہ زمین بولے گی، یہ زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر کیا کیا ہوا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن اس زمین کو بھی بلوایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ اور دیکھیں تو حدث کہتے ہیں اس بات کو جو انسان کو پتا تھی لیکن بھول گئی ہوئی۔ تو واقعی انسان جن باتوں کو بھول بھی چکا ہوگا کہ یہ میں نے کبھی کی تھی، اوکے 1960 میں نے یہ کی تھی، 1970 میں نے یہ کیا تھا، 2010 میں نے یہ کیا، اس کو نہیں یاد رہا ہوگا میں نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کر دی، میں نے کس کے ساتھ کیا بات کر دی تھی اس وقت، میں کیا کرتی تھی اس وقت، میرے کیا طریقے ہوتے تھے اس وقت، میں نے کس کے ساتھ بول چال بند کی بھی تھی، کس کے ساتھ میں کس طرح سے معاملہ کرتی تھی، وہ بھول چکا ہوگا۔ لیکن تحدث وہ بیان کرے گی، اس کا مطلب یہ زمین بھی ہماری وٹنس ہے، یہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ بھی نوٹ کر رہی ہے، یہ بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ ایک ریکارڈر یہاں بھی چل رہا ہے، اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی تو یہ کہے گی، یعنی اللہ کے اذن سے کر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوگی، یہ بولے گی۔ تب ہمیں یہاں پہ دنیا میں کوئی ہمارے خلاف بولنے لگے تو ہم خاموش کروا دیتے ہیں، کبھی اونچی آوازیں کر کے، کبھی اس کو گھور کے، کبھی اپنا کوئی پریشر اثر و رسوخ یوز کر کے دوسرے کو چپ کراتے ہیں کہ یہ میرے خلاف نہ بولے۔ لیکن اس زمین کو اس دن کوئی چپ نہیں کرا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بولے گی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی زمین کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بولنے کے لیے تیار ہے، اس کو بس اللہ کا حکم آئے گا اور وہ بولنے لگے گی، وحی آئے گی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ، صرف یعنی اشارہ ہوگا اس کو اور وہ بولنے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اتنے راز ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا، اتنی باتیں ہیں اس کے پاس جو اس دن ہی وہ بتائے گی، وہ بھری پڑی ہے، اس دن بیان کرے گی۔ اتنے اس کے اوپر گناہ ہوتے ہیں وہ ان کو بتائے گی۔ یہ گناہ اس زمین کے اوپر بوجھ ہے نا، یہ بھی اثقال ہیں اس کے، تو وہ گناہوں کو بھی بتائے گی کہ یہ گناہ میرے اوپر ہوتے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ سٹارٹ میں نا اذا کا لفظ آیا، اگر کا نہیں آیا، جب کا آیا۔ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا اگر ایسا ہوا، تو پھر تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ مطلب بات کنفرم نہیں ہے، اگر ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو یہ بھی ایک چانس ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا جب وہ آئے گی تو میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹ بات ہے، صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب ہوتا ہے، ورنہ ہوگا ضروری ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن نکلیں گے، یصدرو کہتے ہیں کسی طرف سے لوٹنا، تو پلٹیں گے لوگ مختلف حالتوں میں،
لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، پھر لوگ کہیں گے نا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں تو کوئی چیز رہی ہی نہیں، نہ بڑی نہ چھوٹی، مگر اس میں تو سب چیز ہی لکھی ہوئی ہے۔ لوگ پلٹیں گے، یعنی الگ الگ ہو کے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں سب اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی خاندان ہوتا تھا، ایک ہی اپنے حامی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اب سب جدا جدا ہوں گے، اکیلے ہوں گے۔ دوسری مطلب مختلف حالتوں میں پلٹیں گے، مختلف حالتوں میں ہوں گے، کوئی کسی حالت میں ہوگا، کوئی کسی حالت میں۔ ظاہر ہے جو نیکوں کی حالت ہوگی وہ بدوں کی حالت سے تو بالکل الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے حساب کتاب کی مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھے، اس دن کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ کوئی جنتی ہوگا، کوئی جہنمی ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی بد ہوگا، کوئی فاسق فاجر ہوگا، کوئی متقی ہوگا، تو جماعتیں بن بن کے لوٹیں گی حساب کی جگہ سے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ زمین کو کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ، بتاتی جائے گی، تو اس کے بعد لوگ حساب کی جگہ سے مختلف قسم کی جماعتوں میں لوٹیں گے، الگ الگ ہو کے لوٹیں گے اور اپنے اعمال کو جان لیں گے، یعنی بدلہ پا لیں گے نا اس کا کہ کیا انہوں نے کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو عمل کرے برابر مثقال ذرہ، مثقال مین برابر، ذرہ ذرے کے، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرے کو ہم ڈیفینیشن پارٹیکل نہیں کر سکتے، ذرہ اسمالسٹ پارٹیکل، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ اسی لیے رائی کا دانہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس وقت رائی کا دانہ ہی چھوٹی چیز تھی، اب وہ کہتے ہیں ایٹم کے اندر بھی چیزیں، اب تو جو اتنی چھوٹی خیر کی چیز ہوگی وہ بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ حقیر ترین جس کو اس نے نیکی سمجھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی مسکرا کے کسی کو مل لینا، اس کو اس نے کبھی کوئی نیکی سمجھا ہی نہیں تھا، بہت چھوٹی سی نیکی، وہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو ہے نیکی میں بھاگو۔ آپ نے فرمایا نا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یعنی چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے اس وقت اس زمانے میں سنی نا یہ آیات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں کھانا اپنی ضرورت ہوتے ہوئے یا مال کی محبت میں، تو انہوں نے سوچا کہ اب تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو مسکین ان کے دروازے پہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم آدھی کھجور دیں یا روٹی کا ٹکڑا دے دیں، تو نہیں، پھر ہم اچھی چیز دیں گے تو دیں گے۔ سمجھ آئی نا؟ کبھی آپ کہتے ہیں نا نہیں بہت ہی اچھی کوئی چیز جو ہمیں محبوب ہو، اعلیٰ حبی ہی آ گیا، جو ان کو محبوب ہے اس میں سے ہم دیں گے تو دیں گے، یہ تو اب چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے، یہ دیتے ہوئے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ تو ہمیں شرم آتی دیتے ہوئے، اس طرح تو نہیں دینا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ نہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ بھی دو۔ لیکن دوسری طرف ان کا کیا حال ہوا، ایک اور جماعت تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کچھ نہیں فرق پڑتا، یعنی کبھی کبھی چھوٹا کوئی جھوٹ بول دیا، کبھی کبھی ادھر ادھر غیبت کر لی، کبھی ادھر کچھ کر لیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا بتا دیا کہ نیکی بھی چھوٹی سی بھی وہ بھی تلے گی اس دن، مثقال ذرۃ، وہ دیکھے گا، یعنی اس دن تلے گی بھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ دیکھ لے گا اس کو، وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے صرف، وہ تولی جائے گی، اور وہ میزان ایسے ہوں گے، آگے بات آ رہی، وہ میزان ایسے ہوں گے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تول لیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی توڑ لیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ایک ذرہ، ایک پارٹیکل اپنے ذرا ویئنگ اسکیل پہ رکھ کے دیکھیں تو وہ تو تول نہیں سکتا، ہم اپنا وزن کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو اسکیل ہلتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسکیل بہت سینسیٹیو ہیں، وہ ذرے کے برابر عمل پہ بھی ہلیں گے، ذرے کے برابر۔ اسی لیے انسان نہ ڈر نہ ہو
کہ چھوٹے چھوٹے یہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چھوٹے سی قوم ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی سزا دے گا؟ نہیں، دیکھیں یاد رکھیں حدیث میں منافق جو ہے نا وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی، اڑا دے اس کو، اور مومن گناہ سے ایسے بچتا ہے، اس کے لیے گناہ اتنی بڑی چیز ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا کہ کوئی پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم گناہوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ ہم گناہوں کو بس حقیر سا سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہوتا ہے اس سے، چھوڑو، اتنی باتوں سے کیا ہوگا، ایسے کہتے ہیں، یا گناہ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جو نیکیاں ہیں ان کے بارے میں ہم کتنے حریص ہیں کہ چھوٹی سی نیکی بھی یہ میں جلدی سے کر لوں، کوئی بات نہیں، اگر چھوٹی بھی ہے تو کوئی نہیں، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اس دن مل کے بڑی ہو جائیں گی، اور گناہ بھی چھوٹے چھوٹے مل کے بھی اس دن پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ تو ان آیات کو تو میں کہتی ہوں کہ اپنے پاس رکھیں، ان کو دل پہ لیں، ان کا امپیکٹ لیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا میں نے اتنا کیا مجھے کیا ملا، نہیں، وہ ملے گا۔ اللہ جہاں پہ ذروں کو تولے گا تو آپ نے اگر کوئی بھی نیکی کی ہوگی کیا وہ ضائع چلی جائے گی؟ ہاں، بشرطے کہ آپ نے اخلاص سے کی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔